الحمد لله أحسن الخالقين الذي فضل سيدنا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شاعر نے کہا تھا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں. زندگی ایک شوخ نیند کی طرح بیت گئی، جیسے کوئی جھونکا گلشن سے گزر جاتا ہے، جیسے کوئی جھونکا گلشن سے گزر جاتا ہے. اور کسی شاعر نے کہا اے بندے مومن، جو کچھ کرنا ہے جوانی میں کر لو، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. اور ہے بڑھاپا بھی غنیمت گر جوانی ہو چکی. ہے بڑھاپا بھی غنیمت کب گر جوانی ہو چکی. یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. قرآن ہمارے پاس رب نے دستور حیات دیا، زندگی کا قانون لو جو اس کے اندر ہے قرآن پاک کے اندر ہے. الحمد سے لے کر والناس تک ہر حکم ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اس کا آج ایک حکم آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی پر گفتگو کر کے بس تقریر کو ختم کر دوں گا. وہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے 13ویں رکوع پر رب ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے بندے، تیرے اللہ نے، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو صرف ایک رب کی عبادت کر. رب نے کیا فیصلہ فرمایا؟ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر. اپنی عبادت کے جسٹ بعد جو رب ہمیں حکم دیتا ہے وہ رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اپنی عبادت کے بعد فوراً جو رب نے ہمیں حکم دیا وہ کیا دیا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اب جب رب کی فوراً عبادت کے بعد ہے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنا بڑا حکم ہو گیا. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، کہ اگر تو زندہ ہو اور ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو رب فرماتا ہے فلا تقل لهما اف، تو ماں باپ سے اف بھی مت کہنا. ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہنا. انہیں ڈانٹنے کی بات الگ ہے، جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے نا، اولاد کر رہی ہے. انہیں ڈانٹنے کی بات، مارنے کی بات یا ان کے سامنے بدتمیزی کرنے کی بات تو الگ ہے. رب نے فرمایا ان کے سامنے اف بھی مت کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور نہ ہی کبھی انہیں جھڑکنا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی بات کرنا نرم لہجے میں بات کرنا. یہ رب نے ہمیں حکم دیا. ایک اور قرآن پاک کی ایک اور آیت پر اب ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کی ماں نے اس کو پریشانی پر پریشانی اٹھا کر کیا اس کو پیدا کیا، اور اس کو پالنے میں، اس کو دودھ پلانے میں 30 ماہ لگے. تو یہ رب نے قرآن پاک کے اندر ہمیں کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی. اب قرآن کا فرمان رہا اللہ کا، اب آتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، کیونکہ رب سب سے بڑا، اس کے بعد کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جب ہم نے پڑھی تو رب کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہما نارو کا و جنتو کا، ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں. صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ، ماں باپ ایک ہی وقت میں جنت بھی دوزخ بھی، یہ کیسے؟ تو رب کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، ماں باپ جنت اور دوزخ ایسے کہ اگر انہی ماں باپ کی تم نے خدمت کی تو انہی ماں باپ کے صدقے میں تم جنت کی راہوں کے مسافر بن جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور اگر انہی ماں باپ کو تم نے دل دکھایا تو وہی ماں باپ تمہیں کیا دوزخ کے گڑھے میں انہی ماں باپ کی وجہ سے جانا پڑ جائے. اب ہم نے دیکھا اس کائنات میں، اس روئے زمین میں، کہ جن لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آسمان کی ایسی بلندیاں انہوں نے حاصل کر لی کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے، آج تک ان کو نام لوگ یاد کر رہے ہیں، ان کو لوگ کیا ان سے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. اور جن لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکیاں کی تو زمین کی ایسی پستی میں وہ لوگ گئے کہ ذلت اور رسوائی ان کو ایسا مقدر بنی کہ قیامت تک ان کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر بن گئی. دونوں واقعے ہم سنتے ہیں، جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، جو لوگ ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. اللہ کے ایک ولی گزرے جن کا نام تھا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا اتنا بڑا مرتبہ کہ ان کے بارے میں سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بایزید بستامی ہم میں ایسے ہیں جیسے کہ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام، یعنی کہ جس طرح سے تمام ملائکہ میں، تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے. اور فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے. 70,000 فرشتہ تو روزانہ ہمارے نبی کے دیار مدینے میں آتے ہیں، اور جو فرشتہ 70,000 میں سے ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک اس کو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملتا. اب ذرا اندازہ لگاؤ، مدینے میں تبھی تو کہتے ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں وہاں پر، رحمت برس رہی ہے وہاں پر. گزرے جس راہ سے وہ سید بالا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر، تو مدینے کی گلیاں آج تک مہک رہی ہیں. تو مدینے میں 70,000 فرشتے روزانہ آ رہے ہیں، ایک بار جو آ گیا قیامت تک اس کو موقع نہیں ملے گا. اب ذرا اندازہ لگاؤ کب سے آ رہے ہیں اور قیامت تک 70,000 فرشتے آئیں گے تو فرشتے کتنے زیادہ ہو گئے. تو جس طرح سے تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے، اسی طرح سے تمام اس وقت کے ولیوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت بایزید بستامی کا تھا. اب بیک گراؤنڈ اس کے کوئی پیچھے کچھ ریزن ہوتا ہے نا، کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی کو مرتبہ ملتا ہے، کوئی بڑی پوسٹ حاصل کرتا ہے، کوئی بڑا عہدہ حاصل کرتا ہے، تو ماں باپ کا عہدہ ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا ہوتا ہے، کسی کی سپورٹ ہوتی ہے. تو اب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں انہیں اتنا بڑا مقام کیسے ملا، کس طرح سے اتنی بلندی کو انہوں نے حاصل کر لیا. تو بایزید بستامی فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا. اب میرے والد کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور ماں جو تھی دن بھر کام کیا کرتی، کام کرنے کے بعد جب رات میں یہ تھک ہار کے گھر میں سو جاتی، تو اب سو جاتی تھی. ایک رات کیا ہوا، جب میری ماں کام کرنے کے بعد جو ہے رات میں سو گئی. جب رات میں سوئی تو کیا دیکھا کہ رات ٹھنڈ، سخت سردیوں کی رات تھی. اس رات میں میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، بیٹا بایزید پانی. اب یہ فرماتے ہیں چھوٹی عمر تھی اس وقت، میری کم عمر بچہ تھا میں. جب میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا تو فرماتے ہیں وہ برتن کا پہلے میں نے بستر سے اٹھا، لینے کے بعد برتن کا پہلا لیا، اور جب نل پر پانی لینے کے لیے پہنچا نا، اور جب پانی لے کر پلٹا تو اتنے میں کیا دیکھا، ماں سو گئی. اب جب ماں سوئی تو انہوں نے یہ فرماتے ہیں کہ اب میں کشمکش میں آ گیا، کیا کروں. اگر ماں کو اٹھاتا ہوں تو ماں کی نیند خراب ہوتی ہے،
اور اگر ماں کو نہیں اٹھاتا ہوں، یہاں سے ہٹ کر جا کر سو جاتا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں پھر میری ماں مجھ سے پانی مانگے، اور ایسا نہ ہو میں سو رہا ہوں یا اٹھوں پھر لائٹ تاخیر نہ ہو جائے۔ تو یہ فرماتے ہیں سخت سردیوں کی رات ہے، اب سخت سردیوں کی رات میں برتن کا پیالہ لے کر میں وہیں پر کھڑا ہو گیا، وہیں پر کھڑا رہا، اب کھڑا رہا، رات گزرتی رہی۔ اب جب فجر کا وقت ہوا نا، اذانیں لگنے لگی، تو میری ماں کی آنکھ کھلی، اور جب ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ میرے سامنے کھڑا ہے، تو پوچھا بیٹا، حیرت ہو گئی، بیٹا کب سے کھڑے ہو یہاں پر؟ تو کہا امی جان رات کے اسی وقت سے کھڑا ہوں جب سے تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا۔ تو ماں نے دیکھا تو ماں بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، جس طرح سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا نا، اسی طرح سے دوسری ماں نہیں ہو سکتی۔ کسی شاعر نے کہا موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، مانگتی کچھ بھی نہیں، اپنے لیے اللہ سے وہ اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں۔ اور روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، کہ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ تو کہتے ہیں جب میری ماں نے مجھ کو دیکھا، بیٹا کب سے کھڑے ہو یہاں پر؟ امی جان اسی وقت سے کھڑا ہو جب تک تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا۔ تو جب ماں بڑی پریشان ہو، تو جب ماں نے دیکھا، برتن کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، تو جو کٹورے پہ پانی ٹپک گیا تھا نا، وہ چھوٹا تو انگلیوں سے خون چلنے لگا، جم گیا تھا پانی۔ جب خون چلا اور ماں کی ممتا نے دیکھا کہ بچہ پوری رات میرے سامنے کھڑا رہا، اس کے بعد پانی خون چلنے لگا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد مولا سے کہا اللہ میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں بڑا مرتبہ دے دے، ایک بڑا عہدہ دے دے، مقام دے دے۔ باعزت بستامی فرماتے ہیں لوگوں سنو، جنگلوں میں رہ کر 11 سال تک اللہ کی عبادت کی، اس عبادت ایک طرف اور ماں کی دعا ایک طرف۔ اقبال نے کہا کہ دل سے نکلی آہ اثر رکھتی ہے، دل سے نکلی آہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میرے نبی مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ 3 لوگوں کی دعائیں، ان میں سے ایک ماں باپ کی دعا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتے نا، تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، عرش اعظم، اور عرش کو 7واں آسمان ہے، وہ تھر تھراتا ہلتا ہے۔ اللہ عرش سے پوچھتا عرش ہل کیوں رہا ہے؟ عرش اعظم کہتا ہے مولا ایک ماں باپ نے اپنے بچے کے لیے دعا مانگی ہے، جب تک تو اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا میں ہلتا رہوں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے عرش اس ماں باپ کے دعا جو مانگی تھی ہاتھ نیچے بعد میں آئے تھے، فوراً دعا قبول فرما لی ہے۔ تو بتاؤ جنگلوں میں رہ کر، پہلے بزرگوں کو یہی حال تھا، اللہ کی عبادت کرتے تھے، جنگلوں میں نکل جاتے تھے۔ خود ہمارے غوث اعظم نے 40 سال تو جنگلوں میں رہ کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو جنگلوں میں رہ کر 11 سال کی عبادت ایک طرف، اور جو ماں نے دعا دی تھی نا وہ ایک طرف، اس کا مرتبہ اتنا ملا باعث مستعمی کو۔ یہ کس کا حکم مانا کس کا حکم مانا انہوں نے؟ اللہ کا۔ رب نے فرمایا نا کہ ماں باپ کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، تو ان کا حکم مانا تو یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے۔ آج تک ان کی کتابوں میں نام زندہ ہے، ہم اور آپ ان کا نام یاد کر رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج کل تو یہ لڑکوں کا حال عام ہو گیا اولاد کا، اور یہ کیوں ہو گیا؟ یہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے، جو علماء اکرام نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو ماں باپ کو ستانا عام ہو جائے گا، اولاد دوستوں میں میل جول رکھے گی، بیوی بچوں میں کیا مگن ہو جائیں گے، لیکن ماں باپ کو بھول جائیں گے۔ اور جو قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی گئی تھی، قیامت کی نشانیاں 2 کیٹیگری میں ان کو بانٹا گیا۔ ایک کا نام لیا گیا علامات صغریٰ، اور ایک کو کہا گیا علامات کبریٰ۔ تو جو علامات صغریٰ ہے نا، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، وہ تقریباً قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، تقریباً وہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اب علامات کبریٰ جو کہ بڑی بڑی نشانیاں کچھ رہ گئی ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا، حضرت امام مہدی کا آنا، سورج کا کیا ہے پورب سے پچھم سے طلوع ہونا،
یہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں، یہ چند نشانیاں رہ گئی ہیں. تو جو لوگ اولاد ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک واقعے میں کیا ہوا، ایک لڑکا تھا، اس کے باپ کا پہلے انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد ابھی جو اس کی ماں تھی نا، ماں نے دیکھا تو ماں تو بڑی پریشان ہوئی. ماں کیونکہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس کے شوہر کا سایہ سر سے اٹھا. اب یہ بڑی پریشان ہوئی کہ بچے کو کھلائے گا کون، پیٹ کون پالے گا، بچوں کو پڑھائے گا کون. لیکن اس نے ہمت یہ کی کہ چلو اپنے بچے کو میں ہی پڑھاتی ہوں. دوسروں کے گھروں میں جا کر اس عورت نے کیا ہے، محنت و مزدوری کرنا شروع کر دی. محنت و مزدوری کرنے لگی، اور محنت و مزدوری کرنے کے بعد جو بھی آمدنی ملتی دوسروں کے گھروں میں جا کر جھاڑو لگاتی، فرشوں پر پوچھا لگاتی، اور جو اجرت ملتی اس سے کیا بچے کے لیے کھانا لاتی، اور کھانا لا کر اپنے بچے کو پڑھانے لگی. جب بچے کو پڑھانے لگی، توجہ کرنا اس واقعے پر ذرا، اب جب پڑھاتے پڑھاتے بچے کو، اس وقت 25 سال کی اس کے بیٹے کی عمر ہو گئی. اب ذرا آپ خود اندازہ لگائیں، آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے، پیسہ کمانا آسان تو نہیں ہے نا. پیسہ کمانا، اولاد کو پالنا یہ آسان تو نہیں ہے نا، بہت مشکل کام ہے. اب پوچھو اس عورت سے کہ جس کا شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اس نے اپنے بچے کو 25 سال تک پڑھایا، اور یہ دل میں امید تھی کہ چلو جب بچہ بڑا ہو جائے گا، یہ کام کرنے لگے گا، نوکری لگ جائے گی، گھر میں شادی کر دوں گی، بہو آ جائے گی تو میرا بڑھاپا چین سے کٹ جائے گا. یہ سوچ کر پالتی رہی. جب 25 سال کی اس کے لڑکے کی عمر ہو گئی، اس نے شادی کر دی. اور شادی کرنے کے بعد کیا ہوا، جب بہو گھر میں آئی تو اب اس کی بہو جب گھر میں آئی نا، تو اس کی بہو نے اسی لڑکے کو اسی کے بیٹے کے خلاف چڑھانا شروع کیا. یعنی کہ جو اکثر عورتوں کا حال ہوتا ہے کہ تمہاری ماں کام نہیں کر رہی ہے، اور تمہاری ماں کے ساتھ میں نہیں رہوں گی، اور تمہاری ماں ایسی طرح کا جو کہ ہوتا ہے. تو یہی سب اس نے جب کیا نا، تو جب یہی سب اس نے کیا تو کیا ہوا کہ اس کے جب 25 سال تک جو پالا تھا، اسی کا بیٹا اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا. جب صبح کو کام پر نکلتا تب بھی ماں کو مار کر کے جاتا، اور جب کیا واپس آتا تب بھی ماں کو مارتا. جب ماں کو مارنے لگا، ذرا اندازہ لگاؤ، ہم اگر کسی پر تھوڑا احسان کر دیں، کسی کو مشکل وقت میں کسی کے کام آ جائیں، تھوڑے پیسے کسی کو دے دیں، اور وہ ہمارا احسان بھول کر ہمارے پیٹ پیچھے جا کر بھاگ جائے، ہمیں برا بھلا کہے، تو ہمارے دل پر کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس کو ہم نے کتنا، اس کا احسان ہم نے اس کے اوپر کیا، اور آج یہ ہمیں کیسا کر رہا ہے، ہماری بات نہیں ماننا، یہ سب کر رہا ہے. تو اس ماں کا دل دیکھے کہ جس ماں نے 25 سال تک پالا، اس کے بعد اسی کا بیٹا اسی کو مارنے لگا. جب مارنے لگا تو بوڑھا جسم تھا، دل میں امید یہ تھی کہ بڑھاپا چین سے کٹ جائے گا، لیکن اب بڑھاپا تو اور مشکل ہو گیا، کیونکہ بوڑھے جسم میں پٹنا اور کام کرنا بڑھاپے میں، یہ تو کتنا مشکل کام ہے. جب پٹنے لگی، پٹتے رہی، برداشت کرتی رہی. جب ایک دن برداشت کی انتہا ہو گئی نا، تو ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اللہ تجھے برباد کر دے. بوڑھا جسم تھا، برداشت سے جب بات باہر ہوئی، ویسے تو جلدی میں تو ماں باپ اولاد کے لیے دعا کر ہی نہیں سکتے، لیکن جب بات برداشت سے باہر ہو گئی تو اس زبان سے جب نکلے یہ الفاظ، اللہ تجھے برباد کر دے. اور میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کر دیں تو یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، دعا ہو چاہے بد دعا ہو. تو جب اس کی ماں کی زبان سے بد دعا نکلی، اور یہ دعا قبول ہو، یہ دعا قبول نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ایک مرتبہ منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے، اور چڑھتے چڑھتے رسول پاک نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا. صحابہ اکرام حیرت میں پڑ گئے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہوا، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو ایک مرتبہ کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے تو وہ برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے. تو رسول اللہ نے آمین کہا. اب ذرا اندازہ لگاؤ، دعا مانگے فرشتوں کا سردار، اور اس پر آمین کہتے نبیوں کا سردار، تو دعا رد ہو سکتی ہے؟ کبھی رد نہیں ہو سکتی. تو جب رسول پاک کی تو دعا کا حال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان سے جو دعا نکل گئی وہ تو فوراً قبول ہوئی. اب جب اس کی ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی 25 سال کے پٹنے کے بعد، تو یہ انسان جو تھا گاڑی لے کر نکلا.
وہ گاڑی لے، اب ذرا اندازہ لگائیں ماں باپ کو ستانے کی سزا اللہ کیا دیتا ہے. یہ گاڑی لے کر نکلا، اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی موت ہوئی. موت ہونے کے بعد گھر لایا گیا. اب جیسا کہ سب کرتے ہیں، گھر والوں نے غسل وغیرہ کا انتظام کیا، کفن دیا. جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لے کر کے گئی نا، تو اب جو کپڑا جب ہٹایا نا، تو کپڑا ہٹا کر لوگ بھاگنے لگے. کپڑا ہٹایا تو چہرے کو جب دیکھا تو چہرہ ایسا ہوا، سارے لوگ بھاگنے لگے. نماز جنازہ میت کو وہیں پر چھوڑ کر لڑکے کو بھاگنے لگے. تو لوگوں نے کہا جا کہاں رہے ہو کہ نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے، دفنانا نہیں ہے؟ تو کہا جا کر چہرہ تو دیکھو حال کیسا ہو گیا، ایسے انسان کی ہم نماز جنازہ پڑھیں. تو جب لوگوں نے جا کر چہرہ دیکھا، کپڑا ہٹایا، تو ماں باپ کو ستانے کی سزا اللہ نے یہ دی کہ اتنا چہرہ جو تھا سور کا بنا دیا اور باقی جسم انسان کا رہ گیا. استغفر اللہ. اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کو ستانے کی سزا اللہ نے کیا دی کہ جیتے جی وہ انسان گیا تو دنیا میں رسوائی کے ساتھ گیا. یہ چہرہ کیا خنزیر کا بن گیا، سور کا بن گیا، اور یہ جسم انسان کا رہ گیا. حدیث پاک میں رسول اللہ، ایک حدیث پاک سناؤ آپ کو، لیکن نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل الذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامت الا حقوق الوالدین فإن اللہ یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات. رسول پاک فرماتے ہیں کہ جس گناہ کی سزا اللہ مؤخر کرنا چاہے مؤخر کر دیتا ہے، یعنی مرنے کے بعد ہی دیتا ہے. گناہ کم ہو رہے ہیں مسلم امہ میں آج، شراب اس میں پی جا رہی ہے، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑے جا رہے ہیں، میڑ پر کیا کسان میڑوں کو کاٹ رہے ہیں. تو گناہ کم نہیں ہو رہے ہیں، زناکاری عام ہے، لیکن رسول پاک فرماتے ہیں اللہ مؤخر کرنا چاہے سزا تو مرنے کے بعد دے گا، الا مگر ماں باپ کو ستانے کی سزا ایسی سزا ہے مرنے کے بعد تو اللہ دے گا ہی دے گا. اس کے آثار دنیا میں بھی دکھائی دیتے ہیں. حدیث پاک میں، ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اعمل ما شئت کما تدین تدان. بندے تو جو چاہے کر لے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. قرآن پاک میں 30ویں پارے میں اما کے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جزاء وفاقا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ نے دیکھا ہوگا رہ رہے ہیں آپ کہ جن لوگوں نے اپنے ٹائم میں اپنے بچوں میں آ کر، بیوی بچوں میں آ کر اپنے ماں باپ کو بھول گئے، اپنے ماں باپ کو ستایا، تو کل کو بڑھاپا ان پر بھی آیا. بوڑھے یہ بھی ہوئے تو ستائے یہ بھی گئے، اور اس سے بدتر ستائے گئے. پھر سوچتے ہوں گے کہا ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا تھا تو ہم نے اپنے ماں باپ پر کیا ہماری کیا بیتی ہوگی جو آج ہمارے اوپر بیت رہی ہے. ارے ماں باپ کے ستانے کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کفر پر خاتمہ ہوا ہے نا، کفر پر، تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا. اس لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر دینا. رسول پاک کے زمانے میں ایک صحابی رسول تھے، ان کی جب موت کا وقت آیا تو ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. سارے صحابہ اکرام تلقین کر رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میں آپ کو ایک مسئلہ یہ بتاؤں، کسی کی جان کنی کا عالم ہو نا، روح نکلنے کا عالم ہو، تو اس کے سامنے جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنا نہیں چاہیے اسے کہ تم بھی کلمہ پڑھ لے، بلکہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ ہمیں دیکھ کر وہ بھی پڑھ لے. اور اگر کہو گے تو اس وقت انسان کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر اس نے انکار کر دیا تو کفر پر خاتمہ ہو جائے گا. تو صحابہ اکرام جو پاس میں موجود تھے وہ کلمہ شریف کی تلقین کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. اب سارے صحابہ اکرام بڑی پریشانی میں آ گئے، ارے صحابی رسول ہے، کفر پر خاتمہ ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ مقرر بن جائے گی. تمام صحابہ اکرام رسول پاک کے پاس گئے. جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے، بڑی پیچیدگی ہے. کہا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ایک صحابی رسول ہے، جان کنی کا عالم ہے، لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. سارے صحابہ رسول پاک خود بنفس نبی اٹھے اور ان کے پاس گئے. جانے کے بعد رسول پاک نے کلمہ کی تلقین کی، اے لوگوں کلمہ پڑھو. کلمہ جاری تک بھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کئی نماز پڑھتے تھے؟ کہاں ہاں پڑھتے تھے. کیا زکوٰۃ دیتے تھے؟ کہاں ہاں دیتے تھے. روزہ رکھتے تھے؟ کہاں ہاں رکھتے تھے. سارے شریعت کے فرمان مانتے تھے؟ ہاں مانتے تھے. آخر میں رسول پاک نے کہا کیا یہ اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے؟ تو ہاں یا رسول اللہ ماں باپ کے نافرمان تھے. ماں باپ کو بلایا گیا، باپ کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا، ماں زندہ تھی. جب ماں
تو ماں کی ایک آنکھ ٹوٹی ہوئی تھی، ایک آنکھ نکلی ہوئی تھی. رسول پاک نے دیکھا، رسول پاک سمجھ گئے کہ ہاں ماں باپ کو ستانے کی سزا ہے جو کہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورت سے کہا اپنے بچے کو معاف کر دو. تو ماں نے کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی. کہا کیوں؟ کہا بہت نافرمان ہے میرا، بہت ستایا ہے اس نے. کہا یا رسول اللہ یہ آنکھ جو نکلی ہوئی دیکھ رہے ہو نا کیسے نکلی ہے؟ کہا کیسے؟ کہا ایک چانٹا مارا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھ نکل گئی تھی. اس نے اتنے نافرمان بیٹے کو معاف کر دوں؟ تو رسول پاک نے کہا ایسا کرو صحابہ کرام سے لکڑیاں جمع کرو، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد آگ لگاؤ، آگ لگا کر اس کے بچے کو اسی آگ میں پھینک دو، اسی آگ میں پھینک دو. تو کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہا اس عالم سے تو بچ جائیں گے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا. اب اس ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں تو ماں ہے نا، ماں ہے. کہا یا رسول اللہ آگ میں مت جلاؤ، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا. ادھر معاف کرنا ہوگا ادھر کلمہ جاری ہوگا. سبحان اللہ، زور سے ادھر معاف کرنا ادھر کلمہ جاری ہوگا. تو ماں باپ کا یہ حال ہے، ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے. خود اندازہ لگائیں قرآن پاک میں جب رب نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ہمیں حکم دیا ہے تو ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے. جہاں تک میری آواز پہنچی ہو تمام اولاد سے میں یہ کہنا چاہوں گا ماں باپ کی آپ عزت کریں، ماں باپ کی قدر کریں. یہی ماں باپ کی اگر دعا مل گئی تو پڑھنا ایک طرف رکھا جاتا ہے، محنتیں ایک طرف ہوتی ہیں، اور ماں کی دعا ماں باپ کی دعا ایک طرف ہو جاتی ہے. رب سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کا فرمانبردار بنائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام. ایک راہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک راہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، مجھے سب ان کی شوقت لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوقت لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے بعد سیکھا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے بعد سیکھا ہے ہر رضا. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت لاکھوں سلام. السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.